أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ سورہ مزمل کی 20 نمبر کی آیت ہے، پورا ایک رکوع ہے، ایک طویل آیت ہے۔ اس کے متعلق جو روایتیں ہیں وہ کہ پہلے سورت کا پہلا رکوع کے بعد اس میں جو وقفہ آیا تھا وہ بعض روایتوں کے مطابق 9 مہینے کا، بعض روایتوں کے مطابق 1 سال کا، بعض روایتوں کے مطابق 10 سال کا وقفہ تھا۔ اس میں کئی ایک احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تہجد کی نماز کی تخفیف کی گئی۔ اس میں جو پہلے رکوع میں جو بات آئی تھی، جو حکم دیا گیا تھا کہ آدھی رات یا اس سے کم و بیش نماز کے لیے کھڑے رہا کرو، اس میں اب تخفیف کر دی گئی اس رکوع کی اس آیت کے تحت کہ نماز میں کمی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے ان تمام لوگوں کے لیے۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی بعض مفسرین نکالتے ہیں کہ تہجد کی نماز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، دیگر امتیوں پر فرض نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں بڑی خوشی محسوس کرتے تھے اور نیکیوں کے کام میں غیر معمولی طور پر رغبت کر کے آگے بڑھتے تھے۔ اس وجہ سے وہ حضرات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ دوسری روایتیں بھی ملتی ہیں، جیسا امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ فرمایا کہ تہجد کی نماز کی فرضیت نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی بلکہ ساری امت پر تھی اس وقت جب 5 نمازوں کی فرضیت نہیں ہوئی تھی۔ 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے تک تہجد کی نماز فرض ساری امت پر بھی تھی، لیکن جیسے 5 نمازوں کی فرضیت معراج میں ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس میں نماز میں قرآن کو جتنا چاہے کم از کم جو چاہے پڑھ سکتے ہو اس کا اختیار دے دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تلاوت قرآن جو کی جاتی ہے اس کی وجہ سے نماز طول ہو سکتی ہے، نماز میں لمبی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی قرآن کو زیادہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز لمبی ہو جائے گی، اور اگر کم پڑھتا ہے تو کم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے قرآن کا تذکرہ فرما دیا کہ تم جتنا آسانی کے ساتھ جس قدر پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اب کوئی پابندی نہیں ہے۔ آدھی رات یا 1/3 رات یا 2/3 رات کا کچھ بھی اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی ان تمام لوگوں کے لیے۔ اس میں جو ہے جو بات بتا دی گئی کہ جو حضرات جو ہے نماز پڑھتے تھے تہجد کی تو بڑی ثقیل نماز ہو جاتی تھی اس وقت، جب شروع احکام جب آئے بڑی طویل نماز، کیونکہ حکم تھا کہ آدھی رات یا اس سے کم یا کچھ زیادہ، تو بڑی طویل ہو جاتی تھی۔ اور پھر صبح میں اٹھ کر ان کو بہت سے دوسرے دیگر ضروریات بھی تو ہوتے تھے، جیسا کہ آج بھی انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دن میں کام کرنا پڑتا ہے اس کو۔ دعوت و تبلیغ کا کام بھی تھا ان کے سامنے، اور پھر دیگر ضروریات بھی ان کے سامنے تھی۔ کچھ حضرات تجارت کرتے تھے، کچھ حضرات محنت مزدوری کیا کرتے تھے، وہ تمام کاموں میں بھی لگ جانا اس کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی ان کو۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، اور اس وقت یہ تھا کہ کوئی گھڑی وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا،
کہ وقت معلوم کرنے کے لیے، اور نماز میں جب مہو ہو جاتے تو 2/3 رات گزر جا رہی ہے، آدھی رات گزر جا رہی ہے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی جو مشقتیں ان کے اوپر جو پڑ رہی تھی، اور جو دن کے جو کاموں میں ان کو جو خلل ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے ان کو اس میں تخفیف کر دی، کیونکہ یہ پہلے ہی سے علم الہی میں یہ بات موجود تھی کہ ایک وقت معینہ کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے، تاکہ صحابہ کرام کہ ان کو جو ہے مشقت اٹھانے کا خوگر بنا دیا جائے، تاکہ آئندہ جو کام ان کو کرنا ہے، جو بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈالنے والے تھے، اس کی وجہ سے ان کو ریاضت اور مشقت کا عادی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عمل ان کے لیے فرض کیا تھا کچھ عرصے کے لیے، اور اس کو پھر سے جو ہے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ وہ ساری مشقتیں، محنتیں جو حضرات جو تہجد کی نماز کی وجہ سے راتوں میں اٹھ کر رہے تھے، وہ اللہ کی نظر میں تھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کچھ دنوں کے لیے ان کو اس بات کا خوگر بنانے کے لیے کہ آئندہ کی جو بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں اس میں بھی تو تکالیف اور پریشانیاں ہونے والی ہیں، اس کو جھیلنے اور اس کو سہنے کی خاطر تیار کرایا جا رہا تھا ان کو۔ اس لیے وہ وقت جب ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے علم میں جو بات تھی، جو وقت متعین تھا، اس کے بعد پھر اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، اور 5 نمازوں کی فرضیت لالی گئی معراج کے موقع پر۔ تو یہ حکم میں تبدیلی کی گئی، تخفیف کی گئی، اور ان کو جو ہے یہ آزادی دی گئی، اختیار دیا گیا کہ اب تم جیسا چاہے ویسا پڑھ لو، اپنی فرصت سے، اپنے وقت میں سہولت کے ساتھ جتنا چاہے اتنا پڑھ لو، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی فرضیت بھی نہیں ہے، اس لیے ان کو آسانی بتا دی گئی، لیکن اس کا سنت ہونا اور اس کا استحباب وہ ہمیشہ برقرار رہا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی فضیلت جو ہے وہ ہمیشہ سے برقرار رہی، اور آئندہ بھی ایسی ہی رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی نیند کو قربان کر کے رات میں اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، اور 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت جتنا ہو سکتا ہے اتنا اپنی سہولت کے ساتھ پڑھ لے، تو پھر وہ بڑا ہی اچھا اور بہترین وقت ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ تو اس میں جو فرضیت کی جو منسوخ کیا گیا، اور جس وجہ سے تخفیف کی گئی، جو سبب بنا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرما رہے ہیں کہ وآخرون یضربون علم ان سیکون منکم مرضی، فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کی فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، یعنی تلاش معاش کے لیے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانے کے خاطر کام بھی کرنا پڑتا ہے ان کو۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے۔ یہ 3 چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تخفیف کا سبب جو بنے، تو یہ اس کو یعنی فی سبیل اللہ جو جہاد ہوگی، اس کے ساتھ اللہ کا فضل تلاش کرنے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ملا کر کہا ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ پاک رزق کو تلاش کرنا کتنا بہترین کام ہے، یعنی جو جائز روزگار ہے، انسان کی جو ضروریات کی تکمیل کے لیے جو انسان جو محنت کرتا ہے روٹی روزی کمانے کے خاطر، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بہت ہی اہم کام ہے، اس کو بھی انسان ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا، اس کو بھی نبھانا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت، راتوں میں اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہونا یہ بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ تو یہ 3 وجوہات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو وہ راتوں میں اٹھنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، یا اللہ کا فضل اور روزی تلاش کرنے کے سلسلے میں اس کو محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہو، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کہیں پر نکل گیا ہو، تو یہ صورتوں میں اس کے لیے دن میں یعنی اتنے کام ہوتے ہیں، رات میں اٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی پیدا فرما دی۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ یہاں سے عنوان بدلا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نمازوں کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو پورے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنا، اور یہ نماز 5 وقت کی جو نماز فرض کی گئی تھی شب معراج کے موقع پر، وہ نماز کا تذکرہ مراد ہے اس پر یہاں پر۔ اس سے پہلے نماز کی فرضیت نہیں تھی، بعض روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ تہجد کی نماز کی فرضیت تھی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نماز فرض نہیں تھی، کچھ صبح میں اور شام میں پڑھ لیا کرتے تھے، یا تہجد بھی پڑھ لیا کرتے تھے صحابہ کرام، لیکن یعنی باضابطہ 5 نمازوں کی فرضیت امت پر جو کی گئی وہ معراج کے موقع ہی پر کی گئی۔ یعنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال کے بعد، تقریباً 10واں 11واں سال تھا، معراج جو پیش آئی تھی، تو اس میں نمازوں کی فرضیت ہوئی تھی۔ اس کے تعلق سے حکم دیا جا رہا ہے کہ نمازوں کو برابر سے قائم کرو۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور فرمایا گیا کہ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ اس سے مراد مکے میں ہی زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی۔ یہ ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مکے ہی میں ہو گئی تھی، لیکن مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد، ہجرت کے بعد، اس کا نصاب اور اس کی مقدار اور اس کے ساری لوازمات جو تھے، ضرورتیں جو تھی، اس کی جو سارے احکامات وہیں پر آئے۔ 2 ہجری میں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سارے نصاب کی تکمیل کی گئی۔ اس سے پہلے فرضیت ہو گئی تھی، کتنی دینا ہے یہ نہیں بتایا گیا تھا، کچھ اپنے مالوں میں سے لوگ دیتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی جو ہے سورہ بقرہ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو کہا گیا تھا، جو کچھ تمہارے پاس بچا رہے وہ خرچ کر دو، یہ معاملہ تھا۔ لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد اس کی مقدار اور اس کا نصاب مدینہ طیبہ میں طے کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اتنا تمہیں دینا ہوگا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ زکوٰۃ دینے کی بات آئی ہے، اس کے بعد پھر سے الگ سے اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کی بات بھی آ رہی ہے۔ اس سے مراد مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ نفلی صدقات ہیں، جو فرض صدقات ہیں اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو صدقات ہیں اس کو نفلی صدقات کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی ضرورت ہے انسان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھی ذمہ داری ڈالی ہے اس کے مالی جو ہے طور پر، کیونکہ زکوٰۃ کا مد ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے ہر جگہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ کئی ایک ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر زکوٰۃ میں سے مال خرچ نہیں کیا جا سکتا، یا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال خرچ ہو چکا ہے، اب مزید مال کی ضرورت ہے امت کے کسی اور کام کے سلسلے میں، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مقرر کر کے رکھ دی ہے کہ تم نفلی صدقات کے ذریعے سے بھی امداد کرتے رہو۔ یہ بہت اچھی اور بہترین بات ہے، اور یہ حکم ہے، یہ فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ذمہ داری آ کر پڑ جاتی ہے تو پھر فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی انسان کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، میں سبکدوش ہو گیا ہوں، اب میرے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، چاہے کوئی مرے یا کھپے میں کچھ نہیں دوں گا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی امداد کرو، مدد کرو، اس کی ضروریات کی تکمیل کرو۔ اگر وہ مستحق ہے اور ضرورت ہے اس کو، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے تم کو جو مال دے کر رکھا ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بعد بھی تمہارے اوپر مالی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اس وجہ سے بھی اچھا ہے کہ فرض جو صدقات ہیں وہ تو فرض عبادت کی طرح ہے، فرض عبادت ہی ہے وہ۔ فرض تو یہ ہے کہ ایک بوجھ اتار دینے والی بات ہے، کام ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے قربت اور اس اللہ تعالیٰ کے پاس درجات کی بلندی کے لیے تو نفل نماز اور نفل عبادت ہی ضروری ہوتی ہے، اس لیے نفل صدقات بھی ضروری ہوتی ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہو تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بعد بھی اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کچھ اللہ کی راہ میں مزید دوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہت دے کر رکھا ہے، اس میں سے اور امت کی جو ضروریات جو پیش آتی رہیں گی اس کے سلسلے میں یہ کام کرتا رہوں گا، یہ سوچ کر کے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، یہ اس کو ادا کرنا چاہیے زکوٰۃ کے علاوہ۔ اور اس میں خرچ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جو لایا ہے، یہ لا کر بتانا ہے کہ وہ تو غنی الاغنیاء ہیں، وہی جو ہے اللہ نے، ہمارے رب نے جو ہے ہم کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرض دو۔ یعنی قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کو قرض دیتا ہے تو واپس آنے کی امید ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کو دنیا میں جیسے واپس آنے کی امید ہوتی ہے، اس سے زیادہ امید تمہیں جو ہے مجھ سے واپس ملنے کی امید ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے میرے لیے قرض دو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو مزید مال اپنا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، اور جو بھی نیک عمل تم اپنے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے پاس اسے موجود پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں جو ہے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کو کر لو، تمہارے فرائض اور واجبات جو تم کو ادا کرنا ہے اس کو ادا کرو۔ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم مرتے وقت وصیت کرو کہ فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا۔ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین اور اچھا صدقہ وہ ہے جب انسان اچھا تن و من تندرست ہو اور اس کو مال کی ضرورت ہو، لیکن وہ مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس کو یہ بات اس کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرے مال میں سے کمی ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی
محبت میں وہ مال کو خرچ کر رہا ہے تو یہ سب سے اچھا صدقہ ہے بتایا گیا ہے۔ جب سب کچھ چلے جا رہا ہے، مرنے جا رہے ہیں، بس پڑے ہوئے ہیں اور یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ اب مرنا ہے، اب مرے تب مرے، اس وقت وصیت کر رہے ہیں، تو یہ کوئی بہترین صدقوں میں شمار نہیں ہوگا۔ ہاں ادا تو ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ادا کرنے کی کوشش کرو اپنی ذمہ داریاں۔ اس میں سارا مال اور امداد بھی ہے، صدقات بھی ہے، اور آپ کے ذمے نمازیں، روزے وغیرہ جو ہیں وہ بھی ہے۔ سب کچھ اپنی زندگی میں اپنی آنکھ کھلی رہے تک، اور جو ہے جب زندگی چل رہی ہے، زندہ ہیں، اس وقت تک کرنے کی کوشش کرو، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یعنی اپنے اوپر واجبات چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے ورثہ اگر اس کو ادا کر دیں تو ادا کر دیں، اگر نہ کریں تو پھر ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسا عام طور پر ہو رہا ہے آج بھی کہ لوگ کچھ پراپرٹیز کی ڈیل کرتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز کی، جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس میں، تو جو ٹریڈنگ کے طور پر لیتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 2 کروڑ کی پراپرٹی کسی نے لے لی، اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کیش نہیں ہے، اس لیے میں زکوٰۃ فی الحال ادا نہیں کر سکتا، لیکوڈ کیش نہیں ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال گزر گئے، اس کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی۔ ہر سال وہ یعنی اس کی ویلیو کتنی ہوئی تھی اس کا جو ہے اس کو حساب لگانا ہوگا کہ اس سال یہ 2 کروڑ جا کر 2.5 کروڑ ہو گیا تھا، اس کے بعد کے سال 3 کروڑ ہو گیا تھا۔ بہرحال ایک اندازے کے مطابق ایک 50 کروڑ کی پراپرٹی ہو گئی ایک 10 سال کے بعد۔ اس وقت اس شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتا جا رہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں ادا کر دوں گا، اور پھر اس کے ورثاء کے اوپر پڑ گیا۔ اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ کو پھر سے ادا کرنے کی کوشش کرے کہ 10 سال کی زکوٰۃ ہمارے باپ کی یا ماں کی جو ہے بچی ہوئی تھی، اتنے 5 کروڑ روپے بنتی ہے، وہ ادا کرنے کے بعد ہم اب اس سے حصہ بانٹیں گے۔ سب اپنا اپنا حصہ لے کر چلے جاتے ہیں، اور یہ ذمہ داری کا بوجھ لے کر اللہ کے پاس مجرم کی حیثیت سے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی ذمہ داری خود نبھانے کی کوشش کرو اپنی زندگی میں۔ تمہارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو کوئی دوسری جائیداد بیچ دو، بیچ کر اللہ تعالیٰ کا جو واجب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رکھا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اس میں یہی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم جو کچھ بھی اپنی زندگی میں خرچ کر دو گے وہ بہت بہترین طور پر تم اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے۔ تم یہ مت سمجھو کہ وہ ضائع ہو رہا ہے، بلکہ وہ بہترین شکل میں تمہیں وہاں پر مل جائے گا۔ واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہو، بخشش مانگتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک توبہ استغفار کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی بخشنے والے اور رحم فرمانے والے۔ وآخر دعوانا